السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء اکرام، اساتذہ اعظام، معزز عمائدین شہر اور محترم بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور محترم خواتین، ہمارے حضرات علماء اکرام نے ہمارے سامنے بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ اللہ ہم کو ہر ایک کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تو ہم یہاں سے ارادہ لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں عام بات نہیں بلکہ خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کے نام، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ایک پیغام اور ایک نصیحت کے طور پر رسول اللہ والی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پڑھنی ہے، تو اس سیرت میں خاص طور پر نبی علیہ السلام کی زندگی 15 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان والی زندگی آپ نے کیسے گزاری، جبکہ ابھی آپ کو نبوت سے مالا مال نہیں کیا تھا۔ نبوت سے مالا مال ہونے کے بعد کی زندگی تو مستقل طور پر الگ ہے، لیکن 15 سال کے بعد سے لے کر 40 سالہ درمیانی جو زندگی آپ کی گزری، اس کا اگر کچھ مطالعہ ہم کریں گے تو نبی نے اپنی زندگی میں ان ایام کو اور ان دنوں کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو کیسے گزارا۔ اگر نوجوان ان کو پڑھ لیں گے تو اپنی زندگی نبی والی زندگی بنانا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بس یہ ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ جسمانی اعتبار سے کیا اپنی زندگی کی حفاظت کرے؟ ہاں، جسمانی اعتبار سے جسم یہ ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ جو ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوانی کے عالم میں اللہ کی بندگی، اللہ کی مرضی، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہ نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور نوجوان لڑکی نے بھی اس طرح زندگی گزاری ہوگی تو اس کے لیے بھی عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان لڑکے ہو کہ لڑکیاں اپنی جسم کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگی۔ جسم کی حفاظت کیا ہے؟ جسم کی حفاظت کے لیے تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بتائی، اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے کو اپنا حلال بنایا جائے، پاکیزہ بنایا جائے، پاکیزہ کھانا استعمال کیا جائے، حلال کھانا استعمال کیا جائے، چاہے وہ کمائی کے راستے سے کیوں نہ ہو، کھانے کے طور پر کیوں نہ ہو، اور کھانے پینے کی چیزیں بالکل حلال، جس سے آپ کی جسم کا بھی فائدہ ہوگا، روح کا بھی فائدہ ہوگا۔ پیغمبروں کو خود اللہ نے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ یا رسولوں۔ جب رسولوں کو پاکیزہ کھانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے
تو ہمارے لیے بھی پاکیزہ کھانے کا حکم ہے، پاکیزہ پینے کا حکم ہے، پاک چیز کو استعمال کرے، پاک سے مراد حلال طیب، پاک چیز کو حاصل کرے اور پاک چیز کو کھائے، حلال چیز کو حاصل کرے، حلال چیز کو کھائے، اور حلال چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو، اور یہ جسم کے لیے بھی فائدہ اور روح کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اور جن چیزوں کو حرام اللہ نے قرار دے دیا ہے ان سے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، اور کمائی کے اعتبار سے ہو، حاصل کرنے کا طریقہ کیوں نہ ہو، استعمال کا طریقہ کیوں نہ ہو، تاکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، چاہے وہ مکروہ بھی کیوں نہ ہو، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اس کے لیے شراب نوشی کا معاملہ، اور شراب کیوں حرام ہے؟ اس کے اندر نشہ ہے، اور جن جن چیزوں میں نشہ موجود ہے اور جن کے استعمال کرنے سے چاہے وہ سونگھنے کے اعتبار سے نشہ پیدا ہو سکتا ہو، کھانے کے اعتبار سے نشہ پیدا ہو سکتا ہو، انجیکشن کے راستے سے نشہ پیدا ہو سکتا ہو، پینے کے طریقے پر نشہ حاصل ہو سکتا ہو، اور بھی جتنے طریقے جن لوگوں نے ایجاد کر دیے یا چیزوں کو تیار کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو برباد نہ کیا جائے۔ جسم اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت ہے، اور جسم، نوجوان کا جسم، اس کی حفاظت کرنا نوجوان کے لیے لازم فرض ہے۔ ایسے ویسے چیزیں استعمال کر کے اور ایسے ویسے جگہ اپنی جسم کو استعمال کر کے یا جسم کے اعضاء کو استعمال کر کے اور نگاہوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو برباد کرے گا تو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ سے نوجوان لڑکیاں ہو کہ لڑکے ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت فرمائے، وہیں پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ نگاہوں کا لفظ لا کر پھر شرمگاہ کا لفظ کیوں لایا؟ کہا کہ نگاہ کا معاملہ یہ ابتدا ہے گندگی کے لیے، اور شرمگاہ یہ انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ زنا کرتی ہے۔ نگاہ کیسے زنا کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھنا، غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنا، اسی طرح عورت غیر محرم مرد پر نگاہ ڈالنا۔ جب ان کی نگاہ ٹکراتی ہے، مشکات کی روایت ہے، غیر محرم لڑکے کی نگاہ غیر محرم عورت پر پڑتی ہے اور غیر محرم لڑکی کی نگاہ غیر محرم مرد پر پڑتی ہے، خدا کی لعنت ان دونوں پر برستی رہتی ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس کی وجہ سے ابھی جو موبائل کی بات آ رہی تھی، موبائل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہے۔ یہ نگاہ کو غلط طور پر جب استعمال کرے گا نوجوان لڑکا لڑکی تو اس کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے غلط جگہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرے گا، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، جس کی وجہ سے اس کا جسم برباد ہوگا، اس کی روح برباد ہوگی، دونوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے لوگوں کو گندے لوگ ملیں گے۔ گندی لڑکی اگر اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی لڑکی تو اس کو جو شوہر ملے گا گندا، اس نے بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے گندی لڑکی گندے لڑکے سے ان کا نکاح ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ الطیبات للطیبین، کہا کہ پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کہا کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، کہا ان کا جوڑا اللہ بنائیں گے۔ یہ میں کھول کر اس لیے بول رہا ہوں کہ آج ہمارے دماغوں کے اندر غلاظت بیٹھ گئی ہے اور اس کو ہم معمولی سمجھ گئے۔ نگاہ کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بھی ہے، نگاہ معمولی چیز سمجھ لیا، بار بار دیکھا جاتا ہے،
فوٹو آ گئی تو دیکھا جاتا اور کھول کر دیکھا جاتا, اچھی طرح دیکھا جاتا, 1 سے 10 مرتبہ دیکھا جاتا, حالانکہ غیر محرم عورت کی تصویر دیکھنا حرام ہے. ایک مرتبہ حضرت ہم سب کے مربی و محسن حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا قبر کو نور سے منور فرمائے اور ساری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے, بالو گلی مدرسے کے اندر آئے تھے. میں لڑکیوں کے نام لکھ رہا تھا تو حضرت نے کہا بابا کیا لکھ رہے ہیں؟ تو میں نے چھپایا, کہا کہ حضرت لڑکیوں کے نام, کہا کہ عورتوں سے پردہ ہے, ناموں سے بھی پردہ ہے کیا؟ حضرت نے مزاحیہ طور پر حضرت نے فرمایا. میں خاموش ہو گیا. تو کہا کہ تو ان کی آواز بھی پردہ ہے, ان کی چیز بھی پردہ ہے, ان کا پلو بھی پردہ, ہر چیز ہے, ان کا لباس کی بھی حفاظت ہو جائے, زیب و زینت کی بھی حفاظت ہو جائے, تو پھر ہم کو شریعت کہاں اجازت دیتی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی پر نگاہ ڈالے, کوئی لڑکی کسی لڑکے پر نگاہ ڈالے؟ کہاں شریعت اجازت دیتی ہے؟ میرے نوجوانوں, آپ کی زندگی اللہ کی بڑی امانت ہے. آپ نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا, جسم کو برباد کر لیا, روح کو برباد کر لیا, تو آپ کے برباد ہونے کی وجہ سے قوم برباد ہو جائے گی اور ساری دنیا میں قوم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ہاں, شیطان لا تتبعوا, ہمارے حضرت کے والد بزرگوار جب بھی آتے تھے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے. حضرت پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات, شیطان کی اتباع مت کرو. وہ کیا کرے گا؟ یامرکم بالفحشاء والمنکر, وہ تم کو حکم دے گا فحش اور منکر چیزوں کا. شیطان اسی کا کہتا ہے, طریقہ بتائے گا, راستہ بتلائے گا. اس لیے بزرگوں, نوجوانوں, آپ سے میری دل کے درد کے ساتھ اپیل ہے, درخواست ہے, بلکہ میں کہوں کہ بھیک ہے, آپ اپنی زندگی کی حفاظت کریں, ٹھان لیں. آج سیرت النبی کے جلسے میں آپ لوگ آئے ہیں, ان حضرات اساتذہ اور علماء کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہی, وہ کہ اللہ کی رحمت کا پرتو آپ پر ہو رہا ہے, ہم سب پر ہو رہا ہے. اس میں عزم کر کے جاوے انشاءاللہ, چاہے وہ نوجوان لڑکی کیوں نہ ہو, نوجوان خصوصاً نہیں, نوجوان لڑکے کیوں نہ ہو, وہ اپنی زندگی میں اس بات کو ٹھان لے انشاءاللہ آج کے بعد سے میں کسی غیر محرم لڑکی پر نگاہ نہیں ڈالوں گا, اور میں کسی غیر محرم لڑکے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا. اپنی عزت و ناموس کی میں حفاظت کروں گا. تھوڑے مزے کے لیے اگر ہم نے کچھ آنکھوں کو پسلا دیا تو ہماری شرمگاہ بھی پسل جائے گی, شرمگاہ پسل جائے گی. شریعت میں بدکاری کرنے والے کو خبیث کے ساتھ تعبیر فرمائی ہے. خبیث کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے کے لیے جانے سے پہلے جو دعا بتلائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ خبیث ترین لوگوں کے شیاطین سے میری حفاظت فرما. کہا کہ جہاں بیت الخلاء کیا جاتا ہے اور واش روم جو ہوتا ہے اپنی ضرورت کو فارغ کرنے کے لیے, اس جگہ میں خبیث شیاطین ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں خبیث شیاطین؟ کہا وہ لوگوں کے شرمگاہ سے کھیلتے ہیں. تو یہ عمل کرنے والا, ان کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے, جو اپنی شرمگاہ کو ناجائز طور پر استعمال کرے گا, اور لڑکی ہو کے لڑکا, تو پھر یہ خبیث ہے. خبیث کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 طرح کی سزا, یہ شادی شدہ کے لیے سزا الگ ہے, بے شادی شدہ کے لیے سزا الگ ہے. بے شادی شدہ کے لیے کہا کہ 100 کولے مارے جائیں گے, اور شادی شدہ کے لیے سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. ایک صحابی, بلکہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, عام آدمی تھا, آ کر عرض کرنے لگا, اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. نبی سے اجازت مانگ رہا زنا کی. اللہ کے نبی کو کتنا غصہ ہے, لیکن اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے. آپ کے مزاج میں حلم, بردباری, برداشت, یہ قوت اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر توقف فرمایا, اس کے بعد فرمایا کہ بھائی آپ زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی تمہارے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں. پھر کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے, کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کہا کہ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تم پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے, بیٹی کے ساتھ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ نہیں. تو پھر کہا جس عورت سے تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آج کے بعد سے میں زنا نہیں کروں.
اس لیے بس ان گندے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. محبت کے نام پر لوگ اپنی زندگیوں کو اور لڑکوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں, اور لڑکیاں بھی محبت کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. اگر آپ نے صرف یہ محبت کے نام پر کسی سے دوستی کر لی, اس کی وجہ سے صرف تمہارا گھرانہ بدنام نہیں, تمہارا خاندان بدنام ہوگا. صرف تمہارا خاندان نہیں بلکہ امت مسلمہ برباد ہو جائے گی اور بدنام ہو جائے گی. اسی لیے بس یہی چیز میں آپ کے خدمت میں جو ہے عرض کرتے ہوئے اور آپ سے بھیک مانگتا ہوں, خدا را اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں اور یہ عزم لے کر اٹھیں. انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کسی سے محبت جو ہے غلط طور پر نہیں کریں گے. ہاں, جیسے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کہا, جو ہے محبت جو کی جائے گی, محبت جو کی جائے گی آفٹر میرج کی جائے گی. بیفور میرج محبت نہیں ہے, لو آفٹر میرج ہوگی, میرج سے پہلے نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا. آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں بھی پاک ہوں, اللہ مجھے پاک لڑکی عطا فرما. اللہ آپ کو پاکیزہ لڑکی عطا فرمائیں گے. جب پاکیزہ لڑکی رہے گی تو اس سے محبت کرے, اس کو اپنا دل دے, اس کا دل آپ لے اور محبت والی زندگی گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر رہے سب پہ.